نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا۔ عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم عنوان پر کچھ گزارشات ذکر کروں گا۔ وہ عنوان یہ ہے کہ گستاخی رسول کا ماورائے عدالت قتل کرنا کیسا ہے۔ اس موضوع پر بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ 2 دن پہلے جو واقعہ پشاور میں رونما ہوا کہ خالد فیصل نامی مجاہد نے طاہر نسیم نامی ملعون اور مرتد کو جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ خالد فیصل نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گستاخی رسول کو ماورائے عدالت قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب عدلیہ نظام موجود ہے، جج موجود ہے، تو اس کے موجودگی میں کوئی آدمی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو اعتراض ہے یہ حماقت پر مبنی ہے۔ اصل میں جو گستاخی رسول ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی یا کچھ لکھا، کسی کے قول سے یا تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں گستاخی رسالت کا بھی احتمال ہے، یعنی اس قول میں، اس فعل میں اور بھی بہت سارے احتمالات موجود ہوں، اور ایک احتمال یہ بھی ہو کہ شاید اس کی مراد گستاخی رسالت ہو، تو اس شخص کا حکم یہ کہ اس کو ماورائے عدالت قتل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ جج اس سے پوچھے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ اگر وہ کہے کہ میری مراد یہی گستاخی تھی، تو خود اس کے اقرار اس کے خلاف دلیل ہوگی اور وہ واجب القتل ہوگا۔ لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، گستاخی نہیں تھی، تو اس صورت میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اگر کسی کے قول میں نام میں احتمالات کفر کا ہو اور ایک احتمال اسلام کا ہو، تو تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے اپنی قول سے۔ تو ایک قسم گستاخی رسول وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کا قتل ماورائے عدالت جائز نہیں ہے، بلکہ جج اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ گستاخی رسول ہے کہ جو خود اقرار کرتا ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہو، جو مسیحی موعود ہونے کا مدعی ہو، جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں پیغمبر ہوں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم تو یہی ہے کہ واجب القتل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں تفصیلی رسالہ لکھے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اس کی سزا قتل ہے، قتل کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو آدمی صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو، تو خود اس کا اقرار کرنا اس کے خلاف دلیل ہے۔ اب اس کی سزا قتل ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے 2 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھیج دیتے کہ فلاں گستاخی کر رہا ہے، اسے جہنم واصل کر دو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کعب بن اشرف کے طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو واصل جہنم کر دے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ میری گستاخی کر رہا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے، اس کے بہت سارے نظار موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا، بلکہ صحابی نے خود گستاخی رسول کو قتل کیا۔ اس کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ ذکر کیا۔ جیسا کہ ایک صحابی ہے، اس نے ایک خاتون کو، اسماء بنت مروان کو قتل کیا۔
قتل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے آدمی کو دیکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی, تو اس صحابی کو دیکھے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ اپنے قانون کو خود ہاتھ میں لیا, عمیر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاباش دی کہ جو آدمی اس آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی, تو عمیر ابن عدی کو دیکھے, عمیر ابن عدی کو دیکھے. تو اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی شخصی طور پر کسی گستاخی رسول کو جہنم واصل کر دیتا ہے تو اسے قاتل نہیں کہا جاتا بلکہ اسے غازی اور مجاہد کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے, اس نے اپنے ہمشیرہ کو قتل کیا, اپنے ہمشیرہ کو, عمیر ابن امیہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ فرمایا گستاخی کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رہے گا فرمایا, فرمایا ٹھیک کیا تو نے قتل کیا, اور آپ کو قاتل نہیں کہا جائے گا, آپ نے اچھا کام کیا. اس طرح ایک مشہور نابینا صحابی تھے, انہوں نے اپنے ام الولد کو قتل کیا گستاخی رسول کے جرم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا خون رہے گا فرمایا. تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخی رسول کے قتل کرنے کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ جاؤ اس کو قتل کر دو, اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خود ایک صحابی جاتے اس کو قتل کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو شاباش دیتے کہ اچھا کیا تو نے اس کو قتل کیا. اب دیکھیے موجودہ جو واقعہ پیش آیا, اس سے پہلے بہت سارے واقعات پیش ہیں. ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات پاکستان میں پیش آئے. کسی نے گستاخی کی, اللہ نے ایک مجاہد کے دل میں ڈالا, اس نے اسے جہنم واصل کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو مجاہد ہوتا ہے اسے پھانسی دی جاتی ہے. جبکہ جس مجاہد نے یہ کام کیا, جس غازی نے یہ کام کیا, اس نے اچھا کام کیا. ایک آدمی نے قانون کے خلاف ورزی کی, عدالت کی توہین کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. جو کام عدلیہ کا کرنے کا تھا, جو کام جج کے کرنے کا تھا, وہ ایک آدمی کرے, رعیت میں سے ایک آدمی, تو اسے شاباش دینا چاہیے کہ تو نے اچھا کام کیا. تو یہ خالد فیصل نامی غازی نے جو کام کیا تو یہ ایک اچھا کام ہے, اور ہر مجاہد کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ کسی میں ہمت نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کری. دیکھیں یہ دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. جبکہ جس زمانے میں ہم ہیں کہ ہمارا عدلیہ نظام, ہمارا جج, وہ تو ان لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب ہو, انہیں رہائی دیتے ہیں. آج تک پاکستان میں کسی ایسے آدمی کو قتل نہیں کیا گیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو. تو جب ہمارا موجودہ نظام بھی ایسا ہے, اس نظام میں اگر کوئی غازی اٹھتا ہے اور کسی خنزیر و زندیق کو جہنم واصل کر دیتا ہے, تو پھر اس پر باتیں کرنا, گفتگو کرنا کہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیے, وہ لیا, یہ لیا, تو یہ باتیں کرنا حماقت و جہالت ہے, دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو رہائی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو. اور اللہ رب العزت کا خود ارشاد ہے, جو لوگ اللہ کو, اس کے رسول کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ کی ان پر پٹکار ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.